الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. یقیناً راضی ہو گیا اللہ ان اہل ایمان سے جب وہ درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اے سرور کائنات حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم. فعالم ما فی قلوبہم، بس اللہ نے جان لیا ان کے دلوں میں جو کچھ تھا، وہ اللہ نے جان لیا. فانزل السکینۃ علیہم، پھر اللہ نے ان کے اوپر سکینت رحمت نازل فرما دی. واصابہم فتحا قریبا، اور بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو قریب کی ایک فتح بھی عطا فرمائی. اللہ کا دین
ہمیں جن ہستیوں کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک پہنچا ہے، اور جن لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا دین، اس کی نظریاتی اساس، اس کی عملی تصویر، اس کی تبیین، اس کی تفصیل، جو کچھ بھی دین کی تفصیلات ہو سکتی تھی، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بھی بتائیں، عمل کر کے بھی دکھائیں، ان کو سکھایا بھی، وہ ہستیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہستیاں۔ ان ہستیوں میں سے ہر شخص ہی خاص مقام کا حامل، کیونکہ اللہ کریم نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ جس طرح ایمان صحابہ کرام لائے ہیں اس طرح کا ایمان لاؤ گے تو پھر ہدایت حاصل ہوگی۔ تو گویا قیامت تک کے لیے جو معیار ہے وہ صحابہ کرام جیسا ایمان لانا، ان جیسا عمل کرنا، اس طریقے پر ہونا، صحابہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا۔ اور فتنے کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 ٹکڑے ہو جائیں گے اور سارے کے سارے جہنم میں ہوں گے سوائے ایک کے۔ وہ ایک گروہ یا ایک فرقہ وہ کامیاب ہوگا، باقی سارے ناکام ہوں گے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کون ہے، ان کی کوئی نشانی بتا دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی نشانی بیان فرمائی جو قرآن کی زبان میں مختلف الفاظ میں بیان ہو چکی اس سے پہلے، ان سب سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس دین پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں، جو شخص اس دین پر چلے گا وہ فتنے کے دور میں بھی کامیاب شخص ہوگا اور وہ جنت میں جائے گا۔ اور وہ گروہ جن کا نقطہ نظر یہ ہوگا کہ دلیل دین کے معاملے میں دلیل اللہ کا قرآن ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکھایا ہوا وہ دین جو آپ نے صحابہ کرام کو سکھایا، جس کے مد نظر یہ معیار ہوگا، عملی طور پر جتنی مرضی اس کے اندر غلطیاں ہوں وہ انشاءاللہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا۔ پھر ان میں سے ہر ستارہ وہ ایک آسمان نبوت کا درخشندہ ستارہ ہے۔ آج جس حوالے سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا اور یہ آیت منتخب کی ہے، سورہ فتح کی آیت نمبر 18، یہ ویسے تو ایک واقعے کے ضمن میں ہے۔ واقعہ کیا ہے یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، میں اس کو بعد میں تذکرہ کرتا ہوں۔ اور بیعت رضوان جس شخصیت کے لیے ہوئی اس شخصیت کا نام عثمان بن عفان ہے رضی اللہ تعالی۔ اور 18 ذی الحج 35 ہجری یہ یوم شہادت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں کتنی ہیں، ان کے فضائل کیا کیا ہیں، ان کی شخصیت کے نمایاں اوصاف اور نمایاں خصائص کتنے ہیں، نہ اس کی تفصیل کا موقع ہے نہ اس طرف جانے لگا ہوں۔ وہ تو اتنی بات ہی کافی ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، چوتھی پشت میں آپ کا سلسلہ نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی جو عبد مناف تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جد امجد ہیں، اور حضرت عثمان بن عفان کے بھی جد امجد ہیں۔ قریش کے جو جتنے قبائل تھے، اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قبیلہ بنو ہاشم سے تھے اور وہ بنو امیہ میں سے تھے، لیکن چوتھی پشت پر ان کا دادا ایک تھا، ان کا نسب ایک مل جاتا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دفعہ دوہرے داماد بننے کا شرف حاصل ہوا، اور یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ اللہ، پھر اسی وجہ سے ان کو ذو النورین کہا جاتا،
کہ پہلے حضرت رقیہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، وہ آپ کے نکاح میں آئیں. جب وہ فوت ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے چھوٹی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا. اور اس کے بعد جب وہ بھی فوت ہو گئی تو اگرچہ ایک ضعیف روایت ہے جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کا تذکرہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری اگر اور بھی کوئی بیٹی ہوتی تو میں آج عثمان سے اس کا نکاح کر دیتا. جو اپنے داماد سے رشتے میں بھی خوش ہوتا ہے وہی یہ کہتا ہے. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شخصی طور پر اور سماجی تعلق کے اعتبار سے بھی اور رشتہ داری کے اعتبار سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش تھے. پھر صحابہ کرام کے بارے میں جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، اللہ نے بہت ساری بشارتیں دی ہیں، بہت سارے صحابہ کرام کو جنت کی بشارتیں ملی ہیں، لیکن عثمان ایک ایسی شخصیت ہے جن کو جنت کی بشارت کسی ایک جگہ پہ نہیں ملی، کئی مقامات پر آپ کو جنت کی بشارت ملی. ایک تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جگہ میں ایک ہی خطبے میں 10 لوگوں کا ذکر کیا کہ یہ سارے جنتی ہیں، ان میں بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی موجود نہیں تھی، مسجد بنانی تھی، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ہے جو زمین خریدے اور خرید کے اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زمین خرید کے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان پتہ کیا تھا کہ جو خرید کے دے من خالص مالہ، جو اپنے خالص پاک پیور مال میں سے خرید کے دے گا اس کے لیے جنت. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کو خرید کے دیا، اور یہ اعزاز ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس اعتبار سے بھی آپ جنتی قرار پاتے. اور پھر پورے مدینے میں ایک ہی کنواں تھا، روما کا کنواں، میٹھے پانی کا، باقی سارے کڑوے اور کھروے پانی کے کنویں تھے. میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا، اور روما، اور وہ کسی یہودی کی ملکیت تھا اور وہ پانی بیچتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کو اپنے خالص مال سے خریدے اور خریدنے کے بعد لوگوں کے لیے وقف کر دے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کنواں یعنی جنت کا کنواں عطا فرمائے گا، بلکہ جنت کے کئی کنویں عطا فرمائے. اللہ اکبر. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کنواں بھی خریدا اپنے خالص مال سے، اپنے ذاتی مال سے وہ خریدا اور وقف کر دیا. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقف کیے ہوئے کتنے درجے ان کے بڑھ رہے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے. آج بھی اگر آپ مدینہ منورہ جائیں تو ایسے کنویں بھی مل جاتے ہیں جو عثمان کے نام پر ہیں، اور اس سے کھیتی بھی سیراب ہوتی ہے، اور ایسی بلڈنگز آپ کو مل جاتی ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے وقف کی ہوئی اب تک چل رہی ہیں، اور ان سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں. اللہ کے دین پر ان کا جو اس سے آمدن ہوتی ہے وہ اللہ کے دین کے کام پر خرچ ہوتی ہے. اور یوں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال، 3 باتوں، سارے کے سارے اعمال ختم، 3 باقی رہتے ہیں. اگر اس نے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کے ثواب کا میٹر چلتا رہتا ہے. گویا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثواب کا میٹر بھی چل رہا ہے. پھر جب جیش عسرت کے موقع پر بڑی تنگی تھی اور چندہ اکٹھا کرنا تھا، تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ اشرفیاں اور دینار جو اس وقت سونے کی اشرفی ہوتی تھی وہ 3 دفعہ 100 کر کے دی، اور اس کے علاوہ درہم بھی دیے، اور چیزیں بھی دی، گھوڑے بھی دیے، اونٹ بھی دیے. لیکن جو اشرفیاں تھیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی اتنے خوش ہوئے، آپ اچھالتے جاتے تھے اور آپ فرماتے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مرضی کام کرے اس کا کوئی کام اس کو نقصان دے گا ہی نہیں، اس کی اوپر جنت واجب ہو گئی.
یعنی جگہ جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت کی بشارت دی۔ پھر یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہاں پہ جن صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے ان کی تعداد 1400 تھی۔ 1400 صحابہ کرام جو حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کے تمام انسانوں میں سے چنے ہوئے لوگ ہیں، اور صحابی کہتا ہے میں نے گنا ہم 1400 لوگ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا کے سارے لوگوں میں سے چنے ہوئے، اور وہ جو چنے ہوئے لوگ تھے ان چنے ہوئے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بیعت لی تھی، یہ جو جس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اچھا، جنت ملنا ایک انعام ہے اور الٹیمیٹ انعام ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ آخری کامیابی، اصل کامیابی تو یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن احادیث کے اندر آتا ہے اور قرآن نے بھی فرمایا اس سے بھی بڑی ایک نعمت ہے، جنت سے بڑی بھی ایک نعمت ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی خوشنودی۔ وَرِضْوَانُ اللَّهِ أَكْبَرُ، جو اللہ کی خوشنودی ہے کہ اللہ کسی سے خوش ہو جائے، یہ جنت ملنے سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو یہ عطا فرمائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ اللہ یہ فرمائے گا کہ جاؤ میں تم سے خوش ہو گیا ہوں اور اب ہمیشہ ہمیشہ تک کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ کب فرمائے گا؟ جنت میں۔ جنتیوں کو جنت سے بھی بڑی نعمت یہ ملے گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں لے جائے اور ہم سب کو اللہ کی وہ خوشنودی حاصل ہو، ہم سب کی زندگیاں اللہ کی خوشنودی کے لیے گزرے۔ وہ کب ملے گی؟ جنت میں جا کے اللہ کی خوشنودی ملے گی۔ اللہ فرمائے گا جاؤ میں تم سب سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوگا، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانُ اللَّهِ أَكْبَرُ، دنیا کائنات کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت، جنت سے بھی بڑی نعمت۔ جب اللہ ہی راضی ہو گیا تو جنت شنت تو سارا کچھ اس کے اندر آ گیا نا، ہر نعمت تو اس کے اندر آ گئی۔ اللہ کی خوشنودی لگتا ہے پھر اللہ کے دیدار سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی تو انہی کو کروائے گا جن سے راضی ہوگا۔ اور وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جنتی تو خوش خوش رہ رہے ہوں گے جنت میں، ان کو کہا جائے گا، ایک فرشتہ منادی کر کے کہے گا کہ جنتیوں اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، اِنَّ لَكُمْ مَوْعِدٌ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے پاس تمہارے لیے ایک وعدہ ہے، یرید و ینجزکموہ، اللہ چاہتا ہے کہ اپنا وہ وعدہ پورا کر دے۔ جنتی حیران ہو جائے گے، وعدہ جنت تو مل گئی ہے، سب کچھ تو مل گیا، کون سا وعدہ باقی ہے؟ آپس میں جنتی باتیں کریں گے، اللہ نے ہمارے چہرے روشن کر دیے، اللہ نے ہمیں جہنم سے بچا لیا، جنت میں داخل کر دیا، جنت کی ہمیشہ کی نعمتیں مل گئی، اب کون سا وعدہ رہ گیا جو پورا نہیں ہوا اور باقی ہے؟ ابھی وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹا دے گا اور اپنا دیدار کروا دے گا، اور جب اللہ جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے گا تو جنتیوں کو اللہ کے دیدار کی وہ لذت نصیب ہوگی جس لذت کے سامنے جنت کی نعمتوں کی لذت ہیج ہوگی۔ تو اللہ کسی سے خوش ہوگا، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کا دیدار جنت سے بڑی نعمت ہے۔ تو یہ جو آیت ہے جس میں 1400 صحابہ کرام کی بات ہوئی، ان کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو میں نے جنت دے دی ہے، جنت کے بارے میں تو بہت سارے دیگر آیات میں بشارتیں، یہاں بشارت اس سے بڑی ہے، جنت سے بڑی بشارت ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ، وہ جو مومنوں کو، اہل ایمان کو، اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد، جنت کی نعمتوں کے بعد سب سے بڑی نعمت جو حاصل ہوگی
اس کی خوشخبری صحابہ کرام کو اس دنیا میں بیٹھے بٹھائے مل گئی۔ لقد رضی اللہ راضی ہو گیا۔ اور دیگر مقامات پر بھی، سورہ مجادلہ میں بھی، سورہ توبہ میں بھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو۔ سبحان اللہ کی خوشنودی کے لیے یہاں خاص واقعے کی طرف فرمایا اذ یبایع لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، سب سے اللہ راضی۔ اور بیعت کر کیوں رہے تھے؟ عثمان کے لیے۔ جس کے لیے بیعت کر رہے ہوں ان سب سے اللہ راضی ہو گیا تو عثمان کا مقام مرتبہ کیا ہوگا؟ جس کے لیے بیعت ہو رہی ہے، اور بیعت کیا تھی؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کے بھیجا تھا حدیبیہ، چونکہ حدود حرم جو ہیں، حدود مکہ مکرمہ کی جو حدود ہیں، حدود حرم، اس کے عین کنارے کے اوپر ہے حدیبیہ، اس سے آگے انہوں نے داخل نہیں ہونے دیا۔ تو ان کے وفود آتے تھے مکے والوں کے، اور آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہیں پڑاؤ کر لیا، قیام فرما لیا، وہیں پہ معاہدہ ہوا، کئی دن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ مقیم رہے، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے جب وہاں پہ قیام پذیر تھے تو نماز کا وقت آتا، یہ حدود حرم کے اوپر بیٹھے تھے، انہوں نے اندر نہیں داخل ہونے دیا تھا۔ تو جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز حرم کی حدود کے اندر آ کے پڑھتے تھے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ حدود حرم سے باہر کی نماز اور حدود حرم سے اندر کی نماز میں فرق ہے۔ اور وہ جو کعبۃ اللہ کا سٹیٹس یہ ہے، اور کعبۃ اللہ کا، اللہ کے گھر کا پروٹوکول یہ ہے کہ اس گھر میں پڑھی ہوئی نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ صرف کعبے مسجد حرام کے اندر نہیں ہے، بلکہ وہ ساری حدود حرم کے اندر جہاں بھی آپ نماز پڑھیں گے وہ 1,00,000 نماز کے ساتھ۔ واللہ عالم یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن میں یہ عرض کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل بھی یہ بات بھی شامل ہے۔ اب وہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ کی بستی میں بھیجا مذاکرات کرنے کے لیے، انہوں نے ان کو روک لیا، افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو سفارت تھی یہ اتنی اہم تھی کہ اگر مکے کی وادی میں اور مدینہ منورہ میں اور حجاز میں عثمان سے زیادہ کوئی قابل عزت شخص ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سفیر بنا کے بھیجتے۔ گویا بہت بڑا مقام تھا یہ سفارت بھی، انہوں نے روک لیا اور افواہ پھیلا دی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حالانکہ وہاں سے چلے تھے عمرے کے لیے، کہہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ کوئی شخص ساتھ ہتھیار نہ لے سوائے اس تلوار کے جو عرب کے لباس کا حصہ ہوتی تھی، ہر شخص کے پاس تلوار ہوتی تھی، تو اپنے لباس کی لازمی جو حصہ تھا اس تلوار کے علاوہ کوئی اسلحہ وغیرہ ساتھ نہیں لے۔ تو لوگ تو حج کرنے کے لیے آئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے، کرنے نہیں دیا۔ لیکن اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بیعت لی تھی۔ ہر شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی۔ اب ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھا کہ یہ جو لوگ بیعت کر رہے ہیں ان کی فضیلت اللہ کے ہاں کیا ہے، اور یہ اللہ ان سے خوش ہو جانے والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عثمان سے محبت دیکھیے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت عثمان کے لیے ہو رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار یہ ہے کہ خود ہی اپنا ایک ہاتھ اس کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، دوسرے ہاتھ پر رکھا، بیعت کے وہ الفاظ دہرائے جو باقی صحابہ کرام آ کے دہرا رہے تھے، اور دہرانے کے بعد فرمایا ہذہ لعثمان، یہ میں نے عثمان کی طرف سے بھی بیعت کر دی، کہیں عثمان اس اجر سے محروم نہ رہے۔ اندازہ تو کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا
جو جذبات تھے آپ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدر کا موقع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان تیری بیوی میری صاحبزادی رقیہ بیمار ہے، تو ایسا کر تو بدر میں نہ جا، تو میری بیٹی کی عیادت کے لیے یہاں رہ، اس کی بیمارداری کے لیے اس کا خیال رکھ، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بدر والے جتنا اجر ان کو ملے گا وہ اجر تمہیں بھی ملے گا، اور جو مال غنیمت ان کو ملے گا تیرا مال غنیمت میں بھی حصہ ہوگا۔ اللہ، کوئی موقع ایسا نہیں ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خصوصی طور پر خیال نہیں فرمایا۔ اللہ، تو جن 1400 صحابہ نے یہ بیعت کی تھی کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، اللہ اکبر، ان 1400 صحابہ سے اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عنہ، ان سب سے اللہ راضی۔ تو جب ان سب سے اللہ راضی ہو گیا جنہوں نے عثمان کی شہادت کا بدلہ لینا تھا، تو عثمان کے لیے اللہ کی خوشنودی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ، یہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ اس کی ایک الگ تفصیل ہے، لیکن میں جس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مظلومیت کے عالم میں شہادت کا واقعہ ہے جو 18 ذی الحج کو ہوا۔ مظلومیت کے عالم میں کیسے، اس سے بڑا مظلوم کوئی نہیں۔ عمر بھلا کتنی تھی؟ قتادہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں، مسند احمد کے اندر روایت، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جس دن شہید کیا گیا ان کی عمر یا تو 90 برس تھی یا 88 برس تھی۔ عام طور پہ کتابوں والوں نے 82 برس لکھا، لیکن قتادہ کی اس روایت کے مطابق 88 یا 90 سال کا آدمی، پہلے انہوں نے 90 کہا ہے، 90 سنہ، بعد میں 88 کہا ہے، یعنی 90 یا 88 سال، یہ نہیں کہا 88 یا 90، تو 90 یا 88 کہا تو اس کا مطلب ہے قریب 90 سال ہی تھی۔ تو 90 سال کا بوڑھا آدمی، اللہ اکبر، اور لڑنے نہیں دیتا، لوگ آ کے مشورہ دے رہے ہیں بھائی لڑو، ہمیں حکم کرو، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ فرماتے نہیں لڑنا۔ لوگوں نے مشورے دی، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت 3 باتیں ہیں، یا تو لڑیے، ہمیں بھی لڑنے دیجیے، مقابلہ کریں، یا پھر آپ مکے چلے جائیں، ہم انتظام کر دیتے ہیں، آپ پچھلے دروازے سے نکلیں اور مکہ چلے جائیں۔ پھر اگر یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ شام چلے جائیں، وہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے، اور وہاں ہو سکتا ہے آپ کو باغیوں سے تحفظ مل جائے۔ ان 3 میں سے کوئی ایک کام کریں، ہمیں بتائیں جلدی کیا کرنا۔ فرمایا لڑنا نہیں ہے۔ لڑنا کیوں نہیں؟ میں وہ بدبخت نہیں بننا چاہتا کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بڑا ہی بدبخت ہے وہ شخص جو مدینہ میں خون ریزی کرے۔ میں مدینہ میں خون ریزی نہیں کرنا چاہتا، اور مکہ جا کر میں وہاں جاؤں اور یہ میرے پیچھے پہنچ جائیں اور مکہ کی حرمت پامال ہو۔ فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ ایک قریشی شخص مکہ کی حرمت پامال کرے گا اور وہ اتنا بڑا گناہگار ہوگا کہ ساری امت جتنے گناہگار ہیں سارے گناہگاروں کے آدھے گناہ اس کے سر پہ ہوں گے، یعنی وہ اس کو اتنا بڑا گناہگار ہوگا جو مکہ کے اندر خون ریزی کرے گا۔ اس لیے میں نے مکہ بھی نہیں جانا۔ شام کیوں جاؤں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی چھوڑ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر چھوڑ کر میں کسی اور شہر میں چلا جاؤں؟ میں نے تو لیا نہیں ہے۔ لڑنا کیوں نہیں؟ ایک اور حدیث میں آتا ہے الا تقاتل، صحابہ بار بار لڑتے کیوں نہیں؟ شہزادے آئے حسنین کریمین، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی نے بھیجا جا کے تحفظ کرو خلیفۃ المسلمین کا، بالمؤمنین کا۔ وہ آئے، ان کو منع کر دیا چلے جاؤ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، کوئی میرے لیے نہ لڑے۔
کوئی میرا دوست وہ ہے جو تلوار کو اور اپنے ہاتھ کو روکے رکھے. 90 سال کا بابا ہے, لڑنے دیتا نہیں ہے, کیا ہوا اس کو؟ لوگوں نے کہا خلافت ہی چھوڑ دیتا, کیوں نہیں چھوڑی؟ خلافت نہیں چھوڑی, شہادت قبول کی ہے. یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی وجہ سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا عثمان ان اللہ تعالی یقمصک قمیصا, اللہ تجھے ایک خلعت سے نوازے گا, ایک لباس پہنائے گا اللہ تمہیں, اور جب لوگ اس کو اتارنا چاہیں وَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَىٰ خَلْعِهِ, اگر لوگ وہ تیرا لباس اتارنا چاہیں, ایک حدیث کے الفاظ ہیں ان أَرَادَ الْمُنَافِقُونَ, اگر منافق یہ ارادہ کریں, منافق یہ چاہیں ان تخلعه لهم کہ تو ان کے لیے اتار دے, اگر منافق یہ چاہیں یا کوئی بھی یہ چاہے کہ وہ خلعت اتار دیں, فلا تخلعه لهم, وہ کبھی بھی ان کے لیے وہ لباس نہیں اتارنا. اس لیے خلافت نہیں چھوڑی حضرت عثمان غنی رضی اللہ, لڑے کیوں نہیں؟ اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام آ کے بار بار سوال کرتے تھے الا تقاتل الا تقاتل الا تقاتل. امیر المومنین لڑتے کیوں؟ تھوڑے سے باغی ہیں, ہم جتھا ہیں, ہم بڑے ہیں, ہم زیادہ ہیں, آپ ہمیں حکم کریں ہم ان کو مار بگائیں گے. لڑنا نہیں ہے. کیوں نہیں لڑتے؟ اللہ تقاتل. فرماتے ہیں اللہ اکبر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث ہے, مسند احمد کے اندر بھی موجود. فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاہد الی عہدا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میرے سے عہد لیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے عہد لیا تھا. وہ عہد کیا تھا؟ اس کی تفصیل کسی کو معلوم ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں, اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی, ایک صدیق کی بیٹی ایک فاروق کی بیٹی, دونوں ام المومنین, ان دونوں سے یہ روایت ہے. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کسی وقت حفصہ سے پوچھا تھا, حفصہ بتاؤ یہ جو میں بات بتانے لگی ہوں یہ مجھے بتانا, اگر میں اس سے غلطی کروں تو مجھے ٹوک دینا. انہوں نے ان کے سامنے بتائی تھی, لوگوں نے سنی, سارے مجمع میں سنی. کیا فرماتی ہیں میں اور تو دونوں اکٹھی تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غشی کے دورے پڑ رہے تھے, اور ایک دم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدہوش ہو جاتے تھے, لگتا تھا کہ آپ کی روح پرواز کر گئی ہے, بالکل وقت آخر تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دم افاقہ ہوا, تھوڑے سے ہوش سنبھلے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افتحوا له الباب, اس کے لیے دروازہ کھول دو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہم نے پوچھا کس کے لیے دروازہ کھول؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غشی طاری ہو گئی. کچھ دیر بعد پھر افاقہ ہوا, پھر فرمایا افتحوا له الباب, اس کے لیے دروازہ کھول دو. وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہ آئے. تھوڑی دیر بعد تیسری دفعہ پھر, تو کہتے ہیں میں نے اور حفصہ نے آپس میں کہا یا تیرا ابا ہوگا یا میرا ابا ہوگا, یا صدیق ہوگا یا عمر ہوگا. تو ہم نے پوچھ لیا, جب اگلی دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہم نے پوچھ لیا ابو بکر کے لیے یا عمر کے لیے؟ فرمایا لا, ان کے لیے نہیں. وہ کہتی ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غشی طاری ہو گئی, ہم نے دروازہ کھولا تو سامنے عثمان کھڑے تھے. عثمان اندر آئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذنو میرے قریب آ جاؤ, اذنو میرے قریب آ جاؤ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھک گئے. فَأَكَبَّ, آ کے جھک گئے. فَأَكَبَّ عَلَيْهِ, بالکل جھک گئے, بلکہ 3 دفعہ, ایک دفعہ جھکے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی. عائشہ فرماتی ہیں نہ مجھے پتا ہے نہ حفصہ کو پتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو کیا فرمایا. پھر جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سر اٹھا لیا، فلما رفع راسہ، جب انہوں نے سر اٹھا لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کی، وہ دونوں کہتی ہیں ہمیں سمجھ آئی. پہلی باتوں کی سمجھ نہیں آئی، کیا ہوا؟ قریب تھے. جب پیچھے ہٹے سر اٹھا لیا، افہمت ما قلت لک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان جو میں نے تمہیں کہا ہے تمہیں سمجھ آ گئی ہے؟ عثمان کہتے ہیں نعم. ثم قال اذنہ، پھر فرمایا قریب ہو. عثمان پھر قریب ہوئے، پھر کچھ فرمایا، آپ اس میں گفتگو کرتے رہے، نہیں پتا چلا کیا. سر اٹھایا، پھر پوچھا افہمت ما قلت لک، جو میں نے کہا ہے سمجھ آ گئی ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمجھ آ گئی. تیسری دفعہ پھر فرمایا اذنہ، قریب ہو. تیسری دفعہ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے عثمان اتنے قریب ہوئے، اکبابا شدیدا فاکب علیہ اکبابا شدیدا، بہت زیادہ نیچے کر کے جھک گئے، قریب ہو گئے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کوئی باتیں ان کو ارشاد فرمائی. پھر انہوں نے سر اٹھایا، آپ نے تیسری دفعہ پھر پوچھا افہمت ما قلت لک، جو میں نے کہا ہے سمجھ آئی ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت انہوں نے صرف نعم نہیں کہا، بلکہ نعم تو پہلے بھی 2 دفعہ نعم ہی کہا تھا، اب صرف نعم نہیں کہا بلکہ ساتھ فرمایا سمعتہ اذنی ووعاہ قلبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دونوں کانوں نے سن بھی لیا ہے، میرے دل نے اس کو یاد بھی کر لیا. صرف سنا نہیں ہے، یاد بھی کر لیا ہے. یہ تھا کوئی نبوت کا راز، یہ تھا کوئی عہد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا. فرمایا میں نے اللہ کے رسول سے عہد کیا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاہد الی عہدا، آپ نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا، فانی صابر علی نفسی وَإِنِّي صَابِرٌ نَفْسِي عَلَيْهِ، فرمایا میں تو اپنا آپ اس عہد کے اوپر قربان کر دوں گا جو عہد میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے. کوئی ایسا مظلوم شہید بھی ہوگا کہ پتہ ہے کہ شہید ہو جانا ہے. بہت ساری احادیث ہیں، بس ایک کی طرف اشارہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. جس دن شہید ہوئے ہیں نا، آپ کی زوجہ محترمہ نائلہ فرماتی ہیں اللہ اکبر، ایسی شلوار پہنی، سراویل شلوار بھی ہو سکتی ہے، قمیض بھی ہو سکتی ہے، ایسا لباس یا ایسی شلوار پہنی جو آپ نے نہ دور جاہلیت میں پہنی تھی نہ اسلام میں پہنی تھی، کبھی پہنی ہی نہیں تھی، وہ پہنی. اور فرماتی ہیں کہ میں جب قریب آئی تو مجھے کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے ان لوگوں نے مجھے قتل کر دینا ہے، ان لوگوں نے مجھے قتل کر دینا. وہ فرماتی میں نے پوچھا کیوں؟ تو کہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی ارا فی المنام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، وہ ابو بکر و عمر، ابو بکر کو بھی دیکھا ہے، عمر کو بھی دیکھا ہے. خواب میں تینوں مجھے پتا ہے کیا کہہ رہے تھے، قالوا، تینوں نے مجھے کہا تفطر عندنا البارحہ، کل افطاری تیری ہمارے ساتھ ہوگی. انہوں نے مجھے کہہ دیا ہے کل افطاری ہمارے ساتھ ہوگی، اس کا مطلب ہے یہ مجھے قتل کر دیں گے. یہ عجیب واقعہ ہے تاریخ انسانی کا، اس سے مظلومیت کا واقعہ شاید کوئی نہیں ہوگا. جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، وہ تو ڈٹ کے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، اور وہ اس طرح مظلومیت کے عالم میں گھر میں بیٹھے ہوئے شہید نہیں ہوئے، وہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے. ان کے جو بھی دشمن تھے، جو بھی معاملہ ہوا. اور یوں کہہ دیجئے کہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے، یہ وہ تسلسل ہے اس مظلومیت کا جو آ کے بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پہ، بلکہ آج تک شہادتیں جو ہے اسلام پیش کرتا آ رہا ہے، اسی کا تسلسل حسین کی شہادت ہے، اسی کا تسلسل عثمان کی شہادت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جس دن عثمان کا تذکرہ کرنا چاہیے کہ ان کی شہادت مظلومیت کے عالم میں ہو گئی، ایک 88-90 سال کا بابا
اس کو شہید کر دیا، بیٹھے بٹھائے گھر میں۔ اس دن بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو عید مناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ سے جڑا رکھے، اس لیے کہ دور فتنوں کا ہو یا دور قرون اولا کا ہو، ہر دور میں کامیابی کی ضمانت صحابہ کرام سے جڑا رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حشر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کا ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت الفردوس میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔